اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ 65 کلومیٹر کا فاصلہ 313 لوگوں نے 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں پر کس طرح کیا ہوگا؟ اتنی بے سر و سامانی میں ان کے پاس جو چیز تھی وہ کافروں کے پاس نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، ایمان اور یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ابن عباس نے کہا فرشتوں نے یوم بدر کے سوا نہ دشمنوں پر ضرب لگائی نہ جنگ کی، وہ مدد اور تعداد میں اضافے کے لیے آئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے۔ خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہدایت کا اختیار آپ کے پاس نہیں۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی کہ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے آسمان ہو یا زمین، ہر جگہ ملکیت اس کی، تخلیق بھی اس کی، ملکیت بھی اس کی، بندے بھی اسی کے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے فیصلے کر دے۔ رکوع نمبر 5 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے فریابی نے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ لوگ وقت مقرر پر ادھار چیزوں کو فروخت کیا کرتے تھے، یہ مدت پوری ہونے کے بعد قرض میں اضافہ کر دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں یہ آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے کہ اگر مسلمانوں نے تقوی کی راہ اختیار نہ کی تو اس آگ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں کافر اسے قرار دیا گیا ہے جو حرام فعل
यानी सूद खोरी का इर्तिकाब करता है। सूद खोरी आदमी को कुफ्र तक ले जा सकती है। व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। लोग गुनाह करते हैं और कहते हैं अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह ताला बख्श देगा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की खास बात बता दी कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। एक मुसलमान ने अल्लाह ताला और रसूल की इताअत तो हर हाल में करनी है, लेकिन सूदी कारोबार से रोकने के बाद उस रहमत के जिक्र में हिकमत है। किसी ऐसे मुआशरे में जहां सूदी कारोबार हो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत मुमकिन नहीं रहती। सूद खाने वाले के दिल में अल्लाह ताला की इताअत का जज्बा ही बाकी नहीं रहता। सूदी कारोबार से रोकने के लिए यह वाज़ेह किया गया कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत कर सकता है अगर तुम इताअत के तरीके पर आ जाओ। अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत की सूरत में ही इंसान पर रहम किया जा सकता है। फिर फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्द, और अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुस्अत आसमानों और जमीन जितनी है, जो अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। लोग किस जानिब दौड़ते हैं? तो अल्लाह ताला ने जन्नत की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया है जिसकी वुस्अत आसमानों और जमीन जितनी है, अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। सईद बिन जुबैर ने अल्लाह ताला के कौल के बारे में कहा, सारियों के बारे में, कि इससे मुराद है नेक आमाल में जल्दी कर लो। एक हदीस आपके सामने रखना चाहती हूँ। सईदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितनों के वाक़े होने से पहले पहले नेक आमाल की जल्दी कर लो। सुबह का आदमी ईमानदार होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को ईमानदार होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। लोग दीन को दुनिया के सामान की खातिर फरोख्त कर देंगे। तो बात है रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ भाग दौड़ करने की। मुस्नद अहमद में एक हिरकल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एतराज के तौर पर एक सवाल लिख भेजा कि आप मुझे जन्नत की दावत दे रहे हैं जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, तो ये फरमाइए कि फिर जहन्नुम कहां गई? आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, जब दिन आता है तो रात कहां जाती है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो लोग जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्से को पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। खुशी में जो माल खर्च करता है तकब्बुर में मुब्तला होकर गाफिल नहीं होता। वो हर हाल में खुश हो या मगमूम हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, मालदार हो या फकीर, अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोचिएगा, आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। आजकल तो यूं महसूस होता है कि सारा खर्च महज बीमारों के लिए करना चाहिए, तो दीन की सरबुलंदी के काम कैसे होंगे? जाहिर है हर चीज बैलेंस के साथ ही दुरुस्त लगती है ना। और ठीक है, फुकरा का, मसाकीन का हक अपनी जगह पर है, लेकिन फुकरा और मसाकीन अगर अपने पेट को पालने, जिंदा रहने के काबिल हो जाए, ये बताए जिंदा किसके लिए रहना है? अगर लोगों को इस बात का शऊर दिलाने वाले ही नहीं होंगे, अगर लोगों को ये बात समझाने वाले ही नहीं होंगे, अगर उसके लिए सिस्टम्स नहीं बनाए जाएंगे, चलाए नहीं जाएंगे, तो याद रखिएगा वो दिन करीब है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम यकीन रखते हैं,
جب قرآن کی آیات مٹ جائیں گی دلوں سے اور مصحف سے اٹھا لی جائیں گی، اور لوگ جب صبح اٹھیں گے تو لا الہ الا اللہ کو بھی بھول چکے ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے پہلے خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح غصہ چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ لیٹ جائے۔ پھر فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ ہر برے اور بے حیائی کے کام کو فحش کہتے ہیں۔ انسان کی گفتگو میں بھی فحش ہو سکتا ہے، فحش بینی بھی ہو سکتی ہے، جس کو اب مسلمان برا خیال نہیں کرتے اپنی انتہا تک پہنچ جانے کے باوجود بھی۔ میل ملاقات میں بھی بے حیائی کے کام ہو سکتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھنا، لباس میں حیا کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا۔ اور آپ سوچئے، میں ان ڈیزائنر سے سوال کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے پہلے دوپٹہ اڑایا، بازو اڑائے، جنہوں نے مسلمان عورت کی ٹانگوں کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے، اس کے گلے کو نمایاں کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سوچیں، غور کریں گے تو بہت کچھ پالیں گے۔ کل تک تو شریف عورتوں کی پہچان فرق تھی، شرافت تو یہ نہیں ہے، لیکن جو عورتیں شرافت کا لبادہ اتار دیتی تھیں ان کے لیے ریڈ لائٹ ایریاز الگ ہوتے تھے۔ ڈیزائنرز کو سوچنا ہے ہم نے یہ کون سا کردار ادا کر دیا، ہم نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے۔ پھر اب دیکھیے، وہ لوگ جو مسخرہ پن اختیار کرتے ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے کہاں؟ عمر بیت جائے گی، جانا رب کے پاس ہے، جواب دہی بھی کرنی ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس چیز میں بےہودگی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی اسے وہ خوبصورت بنا دے گی۔ الہی حیا والی زندگی نصیب کرنا ہر مسلمان عورت کو، ہر مسلمان بچی کو، اور الہی ماں باپ کو توفیق دینا کہ وہ اپنے بچوں کو حیا سکھا سکیں۔ اب ذرا جائزہ تو لیجئے، جو بچے گھر میں ہیں ان کے ساتھ بنی کیا، انہوں نے سیکھا کیا؟ وہ انسان بھی ہیں، شکل و صورت سے تو انسان ہی لگتے ہیں، کیا وہ واقعی اچھا خلق سیکھ چکے؟ انہوں نے حیا سیکھی ہے؟ کیا ان کے اندر حرص نہیں ہے؟ کیا وہ صرف کھانے پینے سے محبت رکھتے ہیں، اچھا پہننے سے، اپریسیشن سے، یا انہیں اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر رحم بھی آتا ہے؟ وہ دوسروں کی خدمت کرنا اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ کیا وہ سچ بولتے ہیں یا سچ کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ جھوٹ اور سچ میں وہ تمیزیں نہیں کر سکتے؟ کیا ان کا لباس یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے حیا سیکھی ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ یہ شکل و صورت میں ہماری طرح کے بچے ہیں، لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار محمد رسول اللہ جیسا نہیں ہے، اور جن کا آج نہیں ہے وہ کل کیسے ہوگا؟ تو خود بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صفات پر عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ پھر فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے، اجر العاملین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کا بدلہ
जन्नत है। ये फतुल कदीर की रिवायत है। कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन फसीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन। तुमसे पहले भी बहुत से तरीके गुजर चुके हैं, सो तुम जमीन में चलकर देखो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन, हजरत मुजाहिद कहते हैं इससे मुराद काफिरों और मोमिनों और खैर और शर के तरीके हैं। हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये लोगों के लिए बयान है और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। फिर फरमाया वला तहिनु वला तहजनु, और ना तुम हिम्मत हारो और ना तुम गम करो और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। सैयदना सौबान बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने गुनाहों की वजह से रिस्क से महरूम हो जाता है। इसी मुस्नद अहमद में मरवी है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, डर है कि दुनिया की कौमें तुम पर हर तरफ से टूट पड़ेंगी, जिस तरह के भूखे खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, उस वक्त तुम्हारी कसरत होगी, लेकिन तुम्हारी हालत उस वक्त सैलाब के खसो खाशक जैसी होगी। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब उठ जाएगा और तुम्हारे दिलों में बुजदिली पैदा हो जाएगी। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, बुजदिली क्या है? आपने फरमाया, जिंदगी से मोहब्बत और मौत का डर। आज सारी दुनिया पे ये साबित हो गया, सब मौत से इतना डरते हैं कि अपने प्यारों के करीब भी नहीं जाना चाहते। जिसको ये पता चल जाए उसे कोरोना वायरस का अटैक हो गया है, ऐसे उससे दूर भागते हैं जैसे कोड़ी से दूर भागते हो। क्या इन्फ्लुएंजा और निमोनिया पहले कभी किसी को नहीं हुआ? अगर तुम्हें चोट लगी है तो उन्हें भी यकीनन इस जैसी चोट लग चुकी है, और ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं, और ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए और तुम में से बाज को शहीद बना ले। और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला चाहते थे कि मोमिनों में से भी लोगों को शहादत का दर्जा अता फरमाए। मैं एक अजीब शहीद की बात आपसे करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाने वालों में एक वो शख्स भी थे जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हारे साथी हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, उसकी बीवी से पूछो कि उसके साथ क्या मामला हुआ। बताया गया बीवी से पूछकर कि जब हंजला ने मार का आराई का सुना तो उस पर गुस्ल वाजिब था, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में उसी हालत में निकल खड़ा हुआ। ये सुनकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, इसी वजह से फरिश्तों ने हंजला को गुस्ल दिया। फिर फरमाया, और ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को खालिस कर ले जो ईमान लाए और काफिरों को मिटा दे। फिर फरमाया, अम हसिबतुम मन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यालमिल्लाहुल लजीना जाहदू मिनकुम, या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अल्लाह ताला ने अभी तक उनको नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जिहाद किया, और ताकि वो जान ले सब्र करने वालों को। इस आयत से पता चलता है अल्लाह ताला की राह में आजमाइश लाजिम है। ये सब्र मैदान जंग में भी होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। मक्की दौर में मुसलमानों पर कुरैश मक्का की तरफ से बेपनाह मजालिम और मसाइब ढाए गए, तो मुसलमानों ने उन पर सब्र किया। तो अल्लाह ताला सब्र की आजमाइश करना चाहते हैं। और बिलाशुबा यकीनन तुम मौत की तमन्ना किया करते थे इससे पहले कि तुम उससे मिलो, तो यकीनन तुमने उसे इस हाल में देख लिया कि तुम आंखों से देख रहे थे। जो लोग गज़वे बदर में शामिल नहीं हुए थे उनकी तमन्ना थी शहादत की, इसलिए वो चाहते थे आगे बढ़ के कि हम मदीना से बाहर निकलकर जिहाद करें। रमज़ान
رکو نمبر 6، وما محمدن الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر فرمایا اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اس بات کا یقین آج لوگوں کو نہیں آتا، لگتا ہے جو ہی باہر نکلے وفات پا جائیں گے، کورونا پکڑ لے گا، کسی سے ملے تو کورونا پکڑے گا۔ اصل میں کورونا کا نہیں، موت کا ڈر ہے۔ کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، پھر آپ کہیں بھی چھپ جائیں موت آ جائے گی۔ اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ تو عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر اور 70 افراد کو شہید کروا کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں، میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، لوگوں نے کمزوری دکھائی، لیکن دشمن کا دباؤ قبول کرنے کے باوجود جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تو لوگ صبح ہی حمراء الاسد تک جانے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ وہ زخموں سے چور چور تھے۔ پھر فرمایا اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، اب بھی کہیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ یہاں بات ہے اپنے کاموں میں زیادتی کی، اسراف کی۔ بس مرتبہ کسی نیک کام میں لگنے کی وجہ سے جو دوسرے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، اس طرح حدود سے گزرنے کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے تعبیر کیا، استغفار سے ان کی بھی تلافی ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ بخش دے میری چوک اور میری نادانی کو اور میری زیادتی کو جو مجھ سے اپنے حال میں ہوئی، اور بخش دے اس چیز کو جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہم اغفر لی خطیتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دنیا کے ثواب سے مراد نصرت ہے، غنیمت، دشمنوں پر غلبہ، اچھا تذکرہ، شرح صدر، ایمان کا نور، گناہوں کا کفارہ وغیرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور آخرت کے اچھے بدلے سے مراد آخرت کا اجر اور اس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ رکو نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔
ओहद की शिकस्त पर मुशरिकीन अरब अबू सुफियान और उसके साथियों ने कहा था मुसलमानों से कि अपने आबा के दीन की तरफ लौट चलो। रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर उनकी इताअत करोगे तो तुम्हें एड़ियों के बल लौटा देंगे, यानी ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर देंगे। बलिल्लाहु मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है, तुम्हारा मालिक है और वो सब मदद करने वालों से बेहतरीन है। अबू सुफियान ने मैदान ओहद में कहा था हुबल बुलंद रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका जवाब दो। साहबा ने अर्ज किया हम क्या जवाब दें? आपने फरमाया कहो अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह ताला सबसे बुलंद और बुजुर्गों बरतर है। अबू सुफियान ने कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा बुत है, तुम्हारे पास तो कोई उज़्ज़ा ही नहीं। आपने फरमाया इसका जवाब दो। साहबा कराम ने अर्ज किया क्या जवाब दें? आपने फरमाया कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह ताला हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला ही नहीं, तुम्हारा तो कोई हामी मददगार ही नहीं। फिर फरमाया जल्द ही हम उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया रोब डाल देंगे। यहाँ रोब से मुराद अजीम खौफ है, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया जिसकी उसने कोई दलील भी नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है और जालिमों का बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला ने अबू सुफियान के दिल में रोब डाल दिया था, इसी वजह से कुव्वत रखने के बावजूद मैदान ओहद से यूं चला गया जैसे उन्हें फतह ही नहीं हुई थी। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने तुमसे अपने वादे को सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से उन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम पस्त हिम्मत हो गए और हुक्म के बारे में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की। इसके बाद जो उसने तुम्हें वो चीज दिखाई जो तुम पसंद करते थे, तुम में से कोई दुनिया चाहता है और तुम्ही में से कोई आखिरत चाहता है। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि वो तुम्हें आजमाए, और बिलाशुबा उसने यकीनन तुम्हें माफ कर दिया, और अल्लाह ताला ईमान वालों पर बड़े फजल वाला है। अल्लाह ताला ने वादा किया था फतह और नुसरत का, इससे मुराद वो इब्तिदाई फतह है जो मुसलमानों को ग़ज़वा ओहद में हासिल हुई। अगर मुसलमान इताअत पर कायम रहते, रसूल की इताअत करते, तो आखिर तक फतह और नुसरत बरकरार रहती। जब तुम दूर चले जा रहे थे और मुड़कर किसी एक को भी ना देखते थे और रसूल तुम्हें तुम्हारी पिछली जमात में पुकार रहा था, तो उसने बदले में तुम्हें गम के साथ और गम दिया ताकि तुम उस पर गम न करो जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, और न उस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची। और अल्लाह ताला पूरी खबर रखने वाला है उसकी जो तुम अमल करते हो। ओहद के मैदान में मुसलमानों की बदहवासी का पता चलता है। मुसलमान मरूब हुए, सख्त इस्तिराब में मुब्तला हुए, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था, कोई किसी को पुकार का जवाब नहीं दे रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार कर कह रहे थे इलैया इबादिल्लाह, इलैया इबादिल्लाह, मेरी तरफ आओ अल्लाह के बंदो, और कोई अल्लाह के रसूल की आवाज नहीं पहचान रहा था। खौफ, दहशत और घबराहट में इंसान की ऐसी कैफियत हो जाती, इंसान को हक और बातिल की पहचान भी नहीं रहती, नेकी और बदी की पहचान नहीं रहती। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमाना, फिर अल्लाह ताला ने इस गम के बाद तुम पर एक अमन नाजिल फरमाया। एक ऊँघ थी जो तुम में से कुछ लोगों पर छा रही थी, और यकीनन कुछ लोग थे जिनकी जानों ने उन्हें फिक्र में डाल रखा था। वो अल्लाह ताला के बारे में नाहक जाहिलियत का गुमान कर रहे थे। वो कहते थे कि इस काम में हमारा कुछ भी इख्तियार है? आप कह दें बिलाशुबा इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सारा काम अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। ये बताएं कोरोना किसके इख्तियार में है, और कोरोना से होने वाली डेथ या जिंदगी किसके इख्तियार में है? सेहत और बीमारी किसके इख्तियार में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब अपने ईमान का सौदा कर बैठे हों? खौफ और दहशत ने ईमान ही बुला दिया। अपने रब पर यकीन रखें, इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, बिलाशुबा सारा काम अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। युख्फूना फी अनफुसिहिम मा ला युब्दूना लक,
وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا تحفہ وہ اونٹ تھی جو ان کو تازہ دم کر رہی تھی۔ سیدنا انس کی روایت ہے، سیدنا ابو طلحہ نے فرمایا احد کے دن جب ہم صف بندی کے میدان میں تھے، ہم پر ایسی اونگ چھا گئی کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گری جاتی تھی۔ میں اس کو پکڑ رہا تھا، وہ گرتی چلی جا رہی تھی۔ اور ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے احد کے دن اپنا سر اٹھایا، دیکھنے لگا ہر شخص کا سر ہودج پر جھکا ہوا۔ سبحان اللہ، جس کو اونگ آتی تھی اس کا سر نیچے ہو جاتا تھا۔ مسلمان میدان جنگ میں اپنی سواریوں پر اونگ رہے تھے، یہ اونگ ان کو فریش کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے معاف کر دیا۔ پھر فرمایا یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ رکو نمبر 8 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بات یقین کی ہے، واللہ یحیی و یمیت۔ آج کا مسلمان بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے اور وہ اس کا حساب کتاب لے گا؟ اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اور یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کس قدر نرمی رکھنے والے تھے۔ آپ کے دشمنوں نے اس بارے میں کیا کہا؟ لین پول نے کہا ظلم محمد کی سرشت میں ہی نہیں تھا۔ سمتھ نے کہا عمر بھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، کسی سے اگر مصافحہ کیا اس وقت تک اپنا ہاتھ الگ نہیں کرتے تھے جب تک کوئی خود نہ الگ کر لیتا۔ اب تو لوگ مصافحے سے ہی ڈر گئے ہیں، اور لگتا ہے شاید اب مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر پائیں گے۔ رسول اللہ انتظار کرتے تھے کہ خود ہی ہاتھ چھوڑ دے، گفتگو بہت نرم اور شیریں کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سخت مزاج بد اخلاق داخل نہیں ہوگا۔ الہی ہم سب کو بدخلقی سے، سخت مزاجی سے بچا لیجئے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، یہ دل کی عبادت ہے، یہی توحید ہے۔ مومن ایمان کے مطابق توکل کرتا ہے
اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دو طرح کے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کے ہاں برابر ہو سکتے ہیں، نہ لوگ برابر قرار دیں گے۔ رب العزت نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے جنوں میں سے رسول نہیں بنایا، اور رسول کے 4 فرائض ہیں: تلاوت قرآن، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، جس سے مراد عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح۔ ابن عباس کا قول ہے تزکیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اخلاص ہے۔ نیت سے سب سے بڑا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے 2 گنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ غزوہ احد کی بڑی مصیبت تھی، 70 افراد شہید ہوئے۔ 70 تھوڑی ہوتے ہیں، 70 گھرانے متاثر ہوئے تھے۔ اور بدر کے دن مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا تھا، 70 کو قیدی بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر دوہری مصیبت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمنوں کی قید میں نہیں دیا۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے۔ اس کی طرف اشارہ رسول اللہ کو پہلے خواب ہی میں کر دیا گیا تھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو احد میں اٹھانا پڑا، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہاں منافقوں سے مراد عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ مقام شوت سے اپنے 300 افراد کو لے کر عبداللہ ابن ابی الگ ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے اوپر سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سب پرندوں کی پوٹوں میں رکھ کر جنت میں آزاد چھوڑ دیا ہے، اب وہ چرتی چکتی ہیں، شام کے وقت ان قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ آپ امیجن کریں گے قندیلیں کہاں ہیں جو اللہ کے عرش کے
नीचे लटक रही हैं। शहीदों की रूहें कहाँ कयाम करती हैं। उनके लिए इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा मर्तबा है। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फजलिही, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से उन्हें जो दिया है उस पर वो बहुत खुश है। और जो उनके पीछे से उनके साथ नहीं मिले वो उन पर खुशी महसूस करते हैं कि उनके लिए ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। मुकातिल ने कहा जिस खैर, इज्जत और रिस्क को शहीद पा रहे हैं इस पर वो बहुत खुश हैं। वो खुशियां मना रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से नेमत और फजल पर, और इस पर कि यकीनन अल्लाह ताला ईमान वालों का अजर जाया नहीं करता।